پاک دامن یعنی تہمت زنا سے محفوظ باکرہ لڑکی کی اپنی معاشی حالات کے لحاظ سے مختلف صورتیں ہیں، تو اس لحاظ سے اس سے نکاح متعہ کرنے کا بھی حکم مختلف ہے۔ یہ جو پاک دامن باکرہ لڑکی ہے، ولی کے لحاظ سے اس کی 3 صورتیں ہیں۔ یا تو اس کا ولی موجود ہے اور اس کی ولایت بھی باقی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ولی موجود ہے لیکن اس کی ولایت ختم ہو گئی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس کا ولی فوت ہو چکا ہے۔ تو پہلی صورت کہ جب اس کا ولی بھی ہے اور اس کی ولایت ختم بھی نہیں ہوئی، وہ تاحال باکرہ لڑکی کے امور میں حق تصرف رکھتا ہے، یعنی باکرہ لڑکی پر احتیاط واجب ہے کہ وہ اپنے نکاح کے امور میں اپنے ولی کو راضی کرے۔ تو اگر یہ لڑکی نکاح متعہ کرنا چاہتی ہے تو معاشی لحاظ سے اس کی 2 صورتیں ہیں۔ یا تو یہ معاشی لحاظ سے خود کفیل اور خود مختار اور آزاد ہے، یعنی اپنی زندگی کے تمام فیصلے، خاص طور پر معاشی فیصلے اپنے اخراجات کے حوالے سے خود کرتی ہے، اپنے اخراجات کا اہتمام خود کرتی ہے۔ تو یہ لڑکی جب بھی نکاح متعہ کرنا چاہے گی، اس پر احتیاط واجب ہے کہ عقد متعہ میں اپنے ولی کو راضی کرے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ لڑکی اپنے امور زندگی میں خود مختار و مستقل نہیں، بلکہ اپنے ولی کی سرپرستی میں گزار رہی ہے، یعنی باکرہ کی زندگی کے فیصلے اور خرچ و اخراجات ولی کے ہاتھ میں ہیں، وہی اس کا نگران ہے۔ تو اس لڑکی پر تو بنابر فتویٰ واجب ہے کہ جب بھی عقد متعہ کرے گی وہ اپنے ولی کو راضی کرے گی۔ ہاں، دونوں صورتوں میں فرق یعنی ہے واجب ہی ہے کہ یہ اجازت لے گی۔ اگر بغیر اجازت کے عقد متعہ کرے گی تو وہ عقد باطل ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ ہم بستر کی تو زنا ہوگا۔ تو واجب ہی ہے، فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں احتیاط واجب ہے اور دوسری صورت میں بنابر فتویٰ واجب ہے۔ اب اس اختلاف کا فائدہ یہ ہوگا کہ احتیاط واجب کی صورت میں اگر چاہے تو کسی ایسے مجتہد کی، یعنی سستانی صاحب، کہ اگر یہ ان کی مقلدہ ہے یا جس مجتہد کی بھی یہ مقلدہ ہے، اس کو وہ عالم سمجھتی ہے، تو ان کے بعد جو عالم ہے اور اس کا اس میں فتویٰ ہے، اس مجتہد کا اس میں فتویٰ ہے کہ ایسی لڑکی کہ جو خود کفیل ہے، خود مختار ہے، اپنے خراجات کو خود برداشت کرتی ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ اپنی مرضی سے نکاح متعہ کر لے، تو پھر اس مسئلے میں خاص طور پر یہ لڑکی اس مجتہد کی تقلید کر سکتی ہے، اور اس بنیاد پر پھر اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وگرنہ جب تک وہ سید سیستانی دام ظلہ کی تقلید میں ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے ولی کو راضی کرے۔ لیکن سیستانی صاحب کے علاوہ اگر کسی کی تقلید کرنی ہے تو فل عالم کی رعایت کرنا بہرحال اس کے لیے ضروری ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ولی ہے لیکن ولایت ختم ہو گئی ہے، ولایت ساقط ہو گئی ہے، تو اس صورت میں باکرہ لڑکی کے لیے عقد متعہ کے لیے ولی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ اب اس کی ولایت ختم کیسے ہوئی ہے، پیچھے بھی عرض کر چکے ہیں کہ وہ کفو شرعی کا انکار کرتا ہے، مثلا عقد کے لیے وہ کفو شرعی کا انکار کرتا ہے، یا مثلا یہ ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے اس لڑکی کے امور ازدواج کو اسی کی گردن پر ڈال دیا ہے، یا مثلا یہ ہے کہ ولی پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ اور صفی ہو جاتا ہے مثلا، یا مثلا یہ ہے کہ وہ غائب ہو جاتا ہے، اس کے لیے عقد کی ضرورت ہے اور اس سے اجازت لینا ممکن نہیں ہے، تو ان تمام صورتوں میں ولایت جو ہے وہ اس کی ختم ہو چکی ہوتی ہے، یعنی اس سے اجازت لینا ضروری نہیں رہتا۔
تیسری صورت یہ ہے کہ ولی فوت ہو چکا ہے، تو جب فوت ہو چکا ہے تو قصہ ہی ختم، لہٰذا یہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے اپنا عقد کر سکتی ہے۔ اور جہاں تک سیب عورت ہے جو مثلا شادی شدہ تھی، اب اس کو طلاق ہو گئی ہے یا اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، تو یہ آزاد ہے، اس سے نکاح متعہ یعنی یہ نکاح متعہ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کر سکتی ہے۔